گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ انشاءاللہ ربیع الثانی کے مہینے کی مناسبت سے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی کچھ تاریخ آپ کے سامنے، آپ کی کتابوں سے کچھ اسباغ اور 11ویں شریف کے متعلق آپ کے سامنے واضح طور پر چند اسباغ دینے کا وعدہ ہوا تھا۔ حضرت سیدنا خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کون تھے، آپ کس خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق آپ کے والد محترم کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جا کے ملتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کو دونوں طرف سے یہ سعادت نصیب فرمائی تھی، اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ صرف اور صرف 10 واسطوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کا سلسلہ نسب جا کر ملتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ آپ کے ماں باپ کون تھے اور کیسے تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام ہے حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ اتنے نیک بخت انسان تھے، کتابوں میں آپ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ بڑے پرہیزگار اور بڑی عبادتیں کرنے والے تھے۔ 2 3 دن گزر جاتے لیکن کسی مشتبہ مال کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حرام تو دور کی بات، مشتبہ مال جس کو کہا جائے ڈاؤٹ فل مال کو بھی آپ ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ 2 3 دن، یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کبھی 4 دن گزر جاتے، ایک لقمہ کھائے بغیر، غریب تھے، غربت میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعد میں چل کے آپ کو مال دیا تھا، اس کا بھی واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، آپ کے والد محترم کو کیسے مال ملا تھا۔ غربت میں 4 دن گزر جاتے لیکن کبھی ڈاؤٹ فل اور مشتبہ مال کی طرف بھی، اور کسی کا مال میں جانے انجانے میں میرے حلق سے نہ نیچے اتر جائے۔ جوانی میں اور بچپن میں آپ کی عادتیں تھیں، بوڑھے ہونے کے بعد نہیں، ایک عمر کے گزرنے کے بعد نہیں، کہ جس عمر میں انسان کو مال کی کثرت سے بڑا پیار ہوتا ہے اور بہت زیادہ مال وہ جمع کر لے، چاہے وہ کسی بھی طریقے کا ہو، چاہے وہ مٹی کو چلا کر ہو، سود کا کاروبار کر کے ہو، چاہے وہ رشوت کا ہو، چاہے وہ کسی اور کا مال ہو، انسان کو فکر نہیں ہوتی۔ ایک جوانی کی عمر ایسی آتی ہے، لیکن ایسی عمر میں آپ کی فکر کہ آپ 4 دن گزار دیتے، ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن آپ ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے۔ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، 4 دن گزرنے کو ہے، بھوک بہت زیادہ آپ کو لگی ہوئی ہے، آپ ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ کو ایک سیب گزرتا ہوا دکھا ندی میں سے، تو آپ نے اس بات کی فکر نہیں کی کہ یہ کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، تر و تازہ سیب تھا، آپ نے اس کو اٹھایا اور اللہ کا نام لے کے اس کو کھا لیا۔ بعد میں فکر ہوئی، جب بھوک کی کچھ تاب لا سکے تو اس موقع پر فکر ہوئی کہ میں نے کسی اور کا سیب کھا لیا بغیر اس کے مالک کی اجازت کے، تو مجھے اس کے اوپر تفتیش کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ میں کیسے کھا لیا اس کو۔ آپ ندی کی مخالف سمت چل پڑے اس سیب کے لیے جس کے مالک کے بغیر اجازت کے آپ نے اس کو کھا لیا تھا۔ ایک سیب کے خاطر آپ ندی کی مخالف سمت چلے کہ کہاں سے یہ سیب آیا ہے۔ چلتے 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 آپ اس مقام پر پہنچے جہاں پر کچھ ٹہنیاں سیب کی ایک باغ میں سے لٹک رہی تھی، اور اس میں سے سیب ٹوٹ کے بہ پڑا تھا ندی میں، اور وہ آپ نے اس کو کھایا تھا۔ فوراً آپ وہ باغ کے مالک کے پاس پہنچے،
وہ باغ کے جو مالک تھے عبداللہ ثعبانی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، بہت بڑے اللہ والے گزرے. جس کا باغ تھا وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت ابو صالح حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم وہاں پر پہنچے اور آپ سے معافی چاہنے لگے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ. تو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ثعبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا وجہ ہو گئی، کیوں آپ اتنا معافی چاہ رہے ہیں؟ تو آپ کی بغیر اجازت کے میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا، تو مجھے فکر ہوئی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سرزنش نہ کر لے، مجھے فکر ہوئی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر مجھے باس پرس نہ کر لے. میں کیا جواب دوں گا؟ ایک سیب میں قیامت کے دن کہاں سے لا کے دوں گا اتنی نیکیاں؟ مجھے اس کی فکر ہوئی، اس وجہ سے میں آپ سے معافی چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا نیک بخت انسان ہے، بہت ہی زیادہ امانت دار لگتا ہے، تو اس کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا کچھ امتحان لینا ہے. تو آپ نے کہا کہ معافی اس شرط پر ملے گی کہ 6 مہینے تک میرے باغ کی نگرانی کرنا ہوگا، نوکری کرنا ہوگا، تب کہیں جا کے آپ کو معافی ملے گی، ایسی نہیں ملے گی. نوکری کس بات کی ہو رہی ہے؟ کسی پونجی پر نہیں، کسی مال اور دولت پر نہیں، کسی تنخواہ اور سیلری بیسس پر نہیں، بلکہ ایک سیب کے کھانے پر 6 مہینے تک محنت کرنا ہوگا. تو آپ نے فوراً آنکھیں بند کی اور کچھ تفکر کیا، اور آپ کو یہ بات بڑی نظر آئی. آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مجھے یہ بات بڑی نظر آئی کہ 6 مہینے تک نوکری کرنا میرے لیے آسان ہے، قیامت کے دن ایک سیب کا بدلہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا، میں وہ نہیں دے سکتا. 6 مہینے تک ایک سیب کے بدلے میں میں محنت کر لوں، نوکری کر لوں، پورے کھیت کو میں پانی ڈال لوں اور اس کو جھاڑو جھٹکا کر کے میں صحیح کر لوں، یہ میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک سیب کو میں قیامت کے دن نہیں چکا سکتا. آپ نے تیاری اور حامی بھر لی. 6 مہینے تک نوکری کرنے کے بعد جب جانے کا وقت آیا، حضرت عبداللہ ثعبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آپ پہنچے تو آپ نے درخواست کی کہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، اب میرے لیے اجازت ہے. تو حضرت عبداللہ ثعبانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی امتحان باقی ہے، ایسے ہی نہیں چھوڑنے والا. ابھی امتحان یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا. اس کو کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، چونکہ وہ کالی بھی ہے، اندھی بھی ہے، اور کانی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، اسے کوئی نکاح نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے تم نے سیب کھایا ہے میرا، تمہیں میری بچی سے نکاح کرنا ہوگا. بادشاہ کی بھی اگر لڑکی ہو، اگر وہ کالی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، اندھی ہو، کانی ہو، کوئی بھی انسان تیار نہیں ہوتا ہے اس سے نکاح کرنے کے لیے. لیکن آپ نے پھر تفکر کیا. یہ والد محترم حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی یہ جو ہے نا طریقہ کار ہے، تو آپ کا کیسا جو ہے نا تقویٰ ہوگا، آپ غور و فکر کریں. حضرت عبداللہ ثعبانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس شرط پر آپ نے حامی بھر لی، غور و فکر کیا کہ سیب کو میں نہیں چکا سکتا قیامت کے دن. زندگی بھر میں ایسی بیوی کے ساتھ رہ لوں گا جو کانی بھی ہے، کالی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، لیکن میں ایک سیب کو نہیں چکا سکتا. فوراً آپ نے حامی بھر لی کہ میں نکاح کر لوں گا، نکاح کر کے لے جانا ہے اپنے ساتھ. موقع ہوا، جب نکاح ہوا تو آپ کو ایک کمرے میں الگ کیا گیا اپنی اہلیہ کے ساتھ. تو جب آپ گئے تو وہاں پر کچھ اور نظارہ دیکھا. بیوی نہ تو کالی ہے، نہ لنگڑی ہے، نہ لولی ہے، نہ اندھی ہے، نہ نابینا ہے، کچھ نہیں کیا نہیں، ایک خوبصورت سی لڑکی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. فوراً شرما کے واپس آ گئے کہ کہیں یہ کسی اور کی بیوی نہ ہو، اہلیہ نہ ہو، میں غلط جگہ چلا گیا. تو جب آئے حضرت عبداللہ ثعبانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگے کہ میں کچھ غلط جگہ چلے گیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میری بیوی کالی ہے، اندھی، لنگڑی، لولی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے اور خوبصورت سی کوئی لڑکی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ ثعبانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے جو کہا تھا وہ بھی غلط نہیں کہا، اور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط نہیں ہے، دونوں بات صحیح ہے. آپ کوئی غلط راستے پر نہیں گئے، آپ صحیح راستے پر گئے ہیں. کیا راستہ میں نے اپنایا ہے؟
تو حضرت عبداللہ صومعی جس کی بیٹی تھی وہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا تھا میری بیٹی نابینا ہے، اندھی ہے۔ نابینا اس معنی کر کے روحانی طور پہ جب سے وہ بالغ ہوئی ہے کبھی کسی غیر محرم کی طرف اس نے نگاہ نہیں اٹھائی۔ وہ کانی ہے، میں نے اس بنا پر کہا تھا کہ کبھی اس نے نہ تو غیبت سنی ہے اور نہ ہی کسی ایسے لہو و لعب کی باتیں اس نے سنی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے، اس معنی کر کے نہ اپنی زبان سے کسی کو اس نے گالی دیا، نہ غیبت کیا، نہ تو کسی اور کو جو ہے نا برا بھلا اس نے کہا ہے۔ وہ لنگڑی اور لولی میں نے اس وجہ سے کہا کہ وہ کبھی کسی گناہ کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھائی ہے۔ تو میں نے جو کہا تھا وہ بھی صحیح ہے اور آپ نے جو دیکھا وہ بھی صحیح ہے کہ روحانی طور پہ وہ اس معنی کر ہے، ہم نے اس کی تربیت ایسی کی ہے اور وہ اتنی زیادہ نیک بخت ہے کہ اس کے لیے جو نکاح ہونا تھا میرے خواب میں آیا تھا، جس کو میں پورا کر رہا ہوں، وہ آپ سے نکاح ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل میرے ذہن میں ڈالی تھی۔ تو آپ کا نکاح جسے ہوا ہے وہ وہی ہے جس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت ابو صالح جو والد محترم ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے، آپ کا نکاح ہو گیا اور آپ نے تنہائی اختیار کی۔ اور جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، باپ کی کہانی بھی آپ نے سنی اور ماں کی داستان بھی آپ نے سنی، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں اور جب یہ لوگ ملتے ہیں تو ایسی نسل وجود میں آتی ہے جس کو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کہا جاتا ہے۔ اور جب ماں باپ نیکوکار نہیں ہوتے، ماں باپ سود خور ہوتے ہیں، ماں باپ حرام خور ہوتے ہیں، ماں باپ جب زانی اور ماں باپ جب چور اور لٹیرے ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، تو ان کے ملنے سے ان کے پاس اولاد بھی ایسی ہوتی ہے، بظاہر لوگوں کو نظر آتی ہے کہ بڑی خوبصورت اولاد کسی کے گود میں جو ہے نا پنپ رہی ہے، حالانکہ وہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے، ان کے لعنتی ہونے کی وجہ سے، ماؤں کے جو ہے نا ایسے بدکار ہونے کی وجہ سے، ایسی ماں باپ کی وجہ سے لوگوں کو تو وہ اولاد انسان کے بھیس میں نظر آتی ہے، ورنہ وہ کسی سانپ اور بچھوؤں سے کچھ کم نہیں ہوتے۔ اللہ والوں کی نظر یہاں تک ہوتی ہے، کئی ایسے اللہ والے کسی گاؤں میں گئے تو وہاں پر آپ نے جا کے دیکھا کہ یہاں پر تو گدھے گھوڑے اور بندر بستے ہیں، میں اس بستی میں کیا کروں گا؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ ارے یہ تو انسان ہے، یہ تو انسان ہے۔ اللہ والے وہاں پر جا کے کہہ رہے تھے یہ گدھے ہے، یہ خنزیر ہے، یہ بندر ہے اور یہ فلاں قسم کے جانور ہے، یہ کہاں سے انسان ہو گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا بھیس اس طریقے سے بدل دیتا ہے، وہ دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں اور واقعتاً اگر دیکھا جائے ان کے اندر جو پنپتا ہے وہ بندر جیسے بھیس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ عورتوں اور ان بچیوں کے اندر ناچنے گانے کی فکر زیادہ ہو جاتی ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، ایسا ظلم اور زیادتی والا ان کا دل بن جاتا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے وہ ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹتے، ان کا دل ہی ایسا بن جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور ان کی جو ہے نا جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان جیسا باقی رکھا، حالانکہ ان کے کانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ ڈال دی، صحیح بات ان کے کبھی سمجھ میں نہیں آتی اور غلط بات ان کے اندر بہت جلدی سرایت کر جاتی ہے۔ اسی کو شاعر نے بھی کہا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن ماں باپ کی نسل میں آتے ہیں ان کے لیے ایک ایک سیب کے بدلے میں 6 مہینے آپ نے نوکریاں کی، اور آپ بہت بڑے اللہ والے کے ساتھ، آپ کے جو سسر تھے بہت بڑے مالدار بھی تھے، آپ کے باغات تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو واقعات سنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اموال آئے ہیں۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں ولادت ہوئی، وہ موقع تھا بالکل رمضان المبارک کا،
آپ اتنے بڑے اللہ والے اور ایسے نیک انسان تھے کہ جس دن چاند نظر آنا تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اردو کی کتابوں میں، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس کو کوئی شریعت کا حصہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس زمانے کا یہ رسم اور رواج تھی کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ کسی ولیہ اور ولی کے گھر میں پیدا ہوتے تو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، مطلع صاف نہیں تھا، تو یہ اعلان کرایا گیا کہ پوچھو اگر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو بالکل نومولود ہے انہوں نے دودھ پی لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، اور اگر انہوں نے دودھ نہیں پیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی چاند نظر نہیں آیا۔ بعد میں تحقیق کی گئی، یہ بات واضح طور پر ثابت ہوئی کہ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے دودھ نہیں پیا تھا اور چاند وہ نظر آیا تھا، مطلع کی وجہ سے، صاف نہیں تھا مطلع، اس وجہ سے نہیں دکھا تھا، ورنہ وہ چاند نظر نہیں آیا تھا۔ بات صحیح ثابت ہوئی۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب ولادت پذیر ہو گئے، دنیا میں آ گئے، 18 سال کی عمر میں، بچپن کا تو واقعہ ایک میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے ہاتھوں، بالکل 8-10 سال کی عمر کے آپ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سچ کہنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایسے لاکھوں راہزنوں کو ہدایت یافتہ کر دیا تھا کہ جب تم یہ کہتے ہو اور اپنی ماں کی ایک نصیحت سچ بولنے پر تم نے اپنا مال لٹوا دیا ہے اور ہمارے حوالے کر دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں، کیوں اللہ کے وعدے پر ہم حامی نہ بھریں۔ اس زمانے کے جو چور لٹیرے تھے وہ بھی مسلمان تھے لیکن راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے اس واقعے کی وجہ سے لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے اللہ والوں کی زندگی گزار کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر آپ جب نوجوانی کی عمر میں پہنچے فوراً آپ نے نکاح فرمایا، دیر نہیں کی۔ آج کا زمانہ الٹا ہے، تھوڑا سا الٹا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ شادی کے لائق نہیں ہوا، وہ ابھی نالائق ہے، نہ اس کا کوئی بینک بیلنس ہے اور نہ ہی اس کے پاس اپنا کوئی گھر ہے اور نہ وہ اپنے پیروں پر ٹھہرا ہے، کیسے وہ نکاح کرے گا؟ ابھی وہ لائق نہیں ہوا، ابھی وہ نالائق ہے۔ لوگ اس طریقے سے 30 سال 40 سال کی عمر میں نکاح کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ نے فوراً بالغ ہوتے ہی آپ نے نکاح فرمایا، آپ نے نکاح فرمایا فوراً۔ اور یہ بھی بات سنیں کہ آپ کا ایک نہیں بلکہ 4 آپ کے نکاح ہوئے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 2 اقوال اس میں ہیں کہ آپ کی 40 اولادیں تھیں۔ عبد الوہاب جو آپ کے بیٹے ہیں بڑے، وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہمارے والد محترم کے جو ہے نا 27 بیٹے تھے، باقی بیٹیاں تھیں، اور ایک بیٹے آپ کے فرماتے ہیں کتابوں میں، بعض لوگوں نے تھوڑی سی تحریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ 20 ہم بھائی تھے اور باقی کی بیٹیاں تھیں۔ پھر بھی 20 بیٹے یا 27 بیٹے، 4 بیویاں ہیں، اور ان کے کھلانے پلانے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی کہ آپ کو دین کی تبلیغ کی فکر ہے۔ آپ اپنے زمانے کے موحد، ایک طرف تفسیر کا سبق ہو رہا ہے، درس دیے جا رہے ہیں، ایک طرف حدیث کا سبق دیے جا رہے ہیں، ایک طرف اپنے گھر سے نکل کے لوگوں کی طرف تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ دین کی طرف آ جاؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ، اور ایک طرف تصوف کا بازار گرم ہے آپ کے پاس، تصوف اللہ کا ولی بنا ہوا ہے اور غوث کا آپ نے درجہ پایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں لوگ آپ کے ہاتھ پہ ایسے ہوئے جو اللہ کے ولی بن کے اس دنیا سے گئے ہیں۔ ذرا برابر آپ کی کسی بھی کام میں، آج 2 ہوتے ہیں یا 3 اولاد ہوتی ہے گھر میں، ماں کو اتنی فکر نہیں، باپ کو اتنی فکر نہیں جتنی وہ آپریشن کرنے والوں کو فکر ہے، آپریشن کر دیا جائے۔ اس زمانے میں کہاں سے 3 4 پالنے کے لیے ہے، اور وہ مائیں بھی جب تربیت یافتہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بھی جو ہے نا 2 سے 3 کے اندر پھر وہ اولاد ختم کر دیتی ہیں، پلان کرا لیتے ہیں وہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے، آپ قرآن کریم کی فوراً آیتیں پڑھتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ آپ بالکل زیادہ اولاد ہو گئی تو ان کے کھلانے پلانے کی فکر میں آپ غریب ہو گئے تھے، نہیں، بلکہ اتنا مال آپ کے پاس تھا، بغداد کے جو جہاز آیا کرتے تھے، یکے بعد دیگرے آپ کے تجارت کے جو ہے نا جہاز آتے رہتے تھے،
آپ کو خبر دی گئی. آپ دیکھیں آپ کی تاریخ کے متعلق کیا کیا باتیں ملتی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کا بہت بڑا ایک تجارت کا جو ہے نا جہاز، بہت لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ کا اس کے اندر مال تھا، بہت زیادہ مال سے لدا ہوا وہ پانی میں غرق ہو گیا. ایک کے بعد دیگرے آپ کو جو ہے نا خبر دینے والے آتے گئے اور غم اور افسوس کی خبر سناتے گئے. تو فوراً جیسے ہی آپ سنتے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تو لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا حضرت کو کیا ہو گیا کہ غم کی فکر ہے، غم کی خبر ہے، اور ایک فکر کرنے کی خبر ہے کہ آپ کا ایک جہاز جو بہت زیادہ مال سے لدا ہوا تھا وہ غرق ہو گیا. تو آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جیسے ہی آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، 2-4 لوگوں کے بعد پھر لوگوں نے خبر دیا کہ آپ کا ایک جو جہاز آ رہا تھا جس میں مال تجارت تھا، جس کو آپ نے یہاں سے روانہ کیا تھا، وہ 4 سے 5 گنا بلکہ 10 گنا بڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکتیں دے دی ہے اور وہ صحیح سلامت پہنچ گیا ہے بغداد تک. تو آپ نے پھر پڑھا الحمدللہ رب العالمین. آپ کے شاگرد بھی وہاں تھے، آپ کے پاس کام کرنے والے بھی وہاں تھے. جب دونوں خبروں پر آپ پر الحمدللہ رب العالمین سنا تو آپ سے سوال کرنے لگے کہ حضرت جب آپ کو ایک نقصان کی خبر پہنچائی گئی تب بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا، جب آپ کو ایک تجارت میں برکت کی خبر سنائی گئی تب بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا، ماجرا کیا ہے آپ ذرا بتا دیجئے. تو آپ نے فوراً قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کے سنانے لگے اور حدیث آپ نے سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ حضرت عائشہ کو آپ فرمانے لگے کہ عائشہ، غم اور خوشی دونوں حالتوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندا لگاتے رہنا الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال. اور آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھ کے اس کا سبق دیا اور آپ فرمانے لگے کہ چاہے انسان کے لیے نقصان ہو چاہے اس کے لیے فائدہ ہو، ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، یہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی. ایک درخت کا پتا جب اللہ کے منشے اور اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتا تو میں عبد القادر جیلانی کہاں سے اتنا بڑا جہاز کو جو ہے نا اپنے تک پہنچا سکتا تھا؟ اس کے چلانے والے میرے تک کہاں لا سکتے تھے؟ اس میں فائدہ پہنچانے والا بھی اللہ ہی تھا اور اس کو میرے تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی اللہ کی تھی، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں تھا. آپ کو غم کی فکر دی گئی، خبر دی گئی، آپ کو نقصان کی خبر دی گئی، فوراً آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. فوراً الحمدللہ پڑھنے پر آپ نے یہ بھی سبق دیا کہ میرے الحمدللہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں 100 روپے کا فائدہ ہونا تھا مثال کے طور پر اس کو 1 لاکھ تک پہنچا دیا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. شاید اس میں کوئی نقصان تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کئی واقعات سے قرآن کریم میں سنائے ہیں، سمجھائے ہیں. تو بہرحال یہ واقعات حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ہیں، اس سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں. اللہ والے جو ہوتے ہیں ہر زمانے کے وہ کچھ نہ کچھ درس دے کر جاتے ہیں اپنی ما بعد زندگی کے لیے. حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے تربیت یافتہ ہے، اس موقع کا ایک واقعہ ہے، بہت زیادہ آپ کی بھی زندگی کے واقعات ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، آپ لوگوں کی توجہات کی وجہ سے واقعات کی ایک بھرمار ہے، سناؤں گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے، اس کے بعد والے ہفتے میں. واقعہ یہ مشہور ہے، جب آپ درس کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو آپ اپنے سامنے بیریش جو لوگ ہوتے تھے ان لوگوں کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے، واقعہ سنیں آپ، بیعت ہونے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیعت ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نیک راہیں ہموار کر دے. آج کل بھی بازار گرم ہے ایسے لوگوں کا جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی تصور کراتے ہیں اور لوگوں سے بیعت لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بھی میں نے سنا، تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ مغفرت کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں، وہ مغفرت کا سرٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں. درگاہوں پہ آپ چلے جائیں، مغفرت کے سرٹیفکیٹ، وہاں کے مجاور جو غلے کے لیے پیسے کمانے کے لیے 2 ٹکے کے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے اندر ہے، یہ تو غلے کے واسطے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ وہاں پر عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد حضرات بھی جا رہے ہیں، ان سے بیعت کر کے ان کو مغفرت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تم آزاد ہو گئے شریعت سے.
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، جب سفید ہو گیا تھا درخت اور شیطان ندا لگانے لگا کہ عبد القادر تم نے اتنی نیکیاں کی ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تو فوراً آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جو وجہ کائنات ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، آپ کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ میں کہاں سے آ گیا کہ مجھے شریعت سے بالکل ہٹا دیا گیا اور آپ آزاد ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آج ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، آپ ذرا جا کر دیکھیں، اللہ کے ولیوں کے مزار کا دیدار کریں آپ جا کر کے، لیکن وہاں پر کی حرکتیں بھی دیکھیں، جو کچھ مندروں میں ہو رہا ہے ہو بہو سب کا سب وہاں پر ہو رہا ہے، سب کا سب وہاں پر ہو رہا ہے۔ ناریل بھی پھوڑے جا رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ آج کے نوجوان گاڑی لے کر آ رہے ہیں تو اس کے ٹائر کے سامنے ناریل پھوڑ رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ذہن میں تو یہ ہے کہ دو رکھیں اس کو، کیونکہ پہلا طریقہ تو یہی ہے نا گناہ کو روکنے کا کہ ہاتھ سے روکا جائے۔ ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کچھ اگر تھوڑا دو دے کر بھی اگر اس کو روک سکتے ہو تو روکنے کی فکر کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بولیں، اگر وہ بھی نہیں سنتا ہے تو پھر دل میں برا مانے۔ آنکھوں سے میں نے اس بات کو دیکھا ہے، زبان سے بعد میں سمجھا ہے کہ یہ کیا حرکت ہے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے اپنی آنکھ سے جو دیکھا وہ قصہ بھی سناؤں۔ جب ناریل کو گاڑی کے سامنے پھوڑا گیا تو بالکل کالا نکلا، ہو غلیظ بدبو تھوڑی دیر میں پھیل گئی، تو جو گھر کی عورتیں بھی ٹھہری ہوئی تھی وہ لوگ کہنے لگی کہ زیادہ سڑا ہوا ہو تب بھی بہت اچھی اس سے جو ہے نا نیک پھل لیا جا سکتا ہے۔ کہنا چاہیے تھا نا کہ قسمت پھوٹی ہوئی ہے۔ ہم بھی ایسے ہیں گھر میں جو ہے نا کوئی نیک عمل کرنے کی تم کو دعوت نہیں دے تو ناریل بھی سڑا ہوا نکلے گا، یہ کہنے کی جرأت نہیں ہو رہی۔ بچے کی کسی بھی حال میں بس تعریف کرنا ہے، وہ گاڑی لایا ہم کو ہی بٹھا کے پھرائے گا، تعریف کرنا ہے جھوٹی موٹی صحیح۔ تو یہ مندروں کے اعمال ہے جو لوگ جو ہے نا اپنے گھروں کے سامنے دے رہے ہیں، درگاہوں میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے ولی کے خبر پہ جانا، مواضع شریف کا دیدار کرنا، زیارت کرنا، اس کے بھی آداب لکھے ہوئے ہیں۔ آداب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ذرہ برابر کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہاں جا کے پتے چبا رہے ہیں، وہاں جا کے پھول کھا رہے ہیں، وہاں جا کے کٹوں سے مارنے لگا رہے ہیں۔ وہ اس سے پوچھو جو مارنے والا ہے اتنا بڑا زانی اور سود خور، مٹی خور اور ایسا بڑا حرام خور بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے ولی نہیں بیٹھے ہوئے وہاں، اللہ کے ولی تو وہ اندر ہے۔ ان کی زندگی کبھی اٹھا کے آپ پڑھیں، ان کی زندگی کبھی آپ اٹھا کے پڑھیں، اتنے بڑے وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کی، اور یہ توفیق عنایت فرمائے کہ وہ کچھ کتابیں پڑھیں، کبھی درس لیں اس کا، کبھی سیکھیں آداب کیا ہے۔ اللہ کے ولی کو ماننا ہے۔ صرف اپنی زندگی میں لوگوں نے اس بات کو تصور کر لیا، اللہ کے ولی کو ماننا ہے، اللہ کے ولی کی جہاں پر بات آئے وہ نہیں ماننا ہے۔ اللہ کے ولی کی ایک نہیں مانتے، اللہ کے ولی سے مانگنا ہے، یہ بھی انہوں نے تصور بٹھا لیا۔ انتہائی غلط بات، انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ کے ولی سے مانگنا کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ سے مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں دینے والا ہوں، اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دیں گے۔ یہاں پر لوگوں نے ایسے ایسے لوگوں کو بنا لیا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر وقتاً فوقتاً میں بولوں گا ضرور، اور اللہ تبارک و تعالی اثر دے گا، لوگوں کے اندر یہ بات کو بٹھائے گا، اور یہ واقعتاً جو باتیں ہیں اس کے اوپر اثر ہوگا۔ چونکہ میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، وہ واقعہ سنانے کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا۔ اوپر وقت ہو چلا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب ایک آدمی آیا، اس میں بھی ایک سبق ہے اسی لیے سنا کے ختم کروں گا، بیعت ہونے کے لیے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے بیعت ہوں گا ایک شرط پر، کہ مجھے زنا کی اجازت دی جائے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اجازت دی جاتی ہے، آپ بیعت ہو جائیے۔ چند اعمال کرنے ہیں، چند اعمال اگر آپ کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جس بات کی اجازت دی جا رہی ہے آپ وہ سب کرنا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیعت کر لیا۔ بیعت ہونے کے بعد جب وہ گیا، جانے لگا، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تہجد میرے ساتھ پڑھنا ہے، پہلی تہجد آپ کو میرے ساتھ پڑھنا ہے۔
تو ٹھیک ہے، وہ تہجد پڑھنے کے لیے تیار ہوا. تہجد پڑھنے کے بعد کچھ وظائف دیے گئے، قرآن کریم کی کچھ آیتیں دی گئی اور کچھ درود پڑھ دیے گئے. اس نے کہا کہ ہاں فلاں درود پڑھنا ہے میں پڑھ لوں گا، اور فلاں قرآن کریم کی آیتیں پڑھنا ہے میں پڑھ لوں گا، تہجد پڑھنا ہے میں پڑھ لوں گا، اس میں کیا جا رہا، اس میں کیا جانا ہے، میں پڑھ لوں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا کام بنا دے گا. مجھے جو چاہت ہے اس کی اجازت تو مل گئی نا حضرت سے. وہ فوراً جب گیا تہجد اس نے پڑھا، اور جب وہ تہجد پڑھنے کے لیے جب سجدے میں گیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بازو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں نے اس کا ظاہر تو بنا دیا، آپ کے سامنے سجدہ ریز کرا دیا، اس کے باطن کو بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. میرے ذمے جو تھا میں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ بنا دیجئے. ایک ہفتے کے بعد جب وہ واپس آیا تو وہ کہتا ہے کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کرنے پر کہ کیا بنا، کیسی زندگی چل رہی ہے، اور کتنوں کو آپ نے اپنی زندگی میں منایا ہے، پٹایا ہے، اور کتنوں کے ساتھ آپ نے گل چھرے اڑائے، سب پوچھا، کیونکہ وہ اجازت لے کر گیا تھا برا کام کرنے کی. تو وہ کہنے لگا کہ حضرت جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں کسی عورت کی طرف تو دیکھنا درکنار، کوئی بے ریش انسان مرد کی طرف بھی دیکھنا میرے کو شرم سے میں شرمسار ہو جاتا ہوں. مجھے گوارا نہیں کرتا ہے یہ بات کہ میں کسی امرد انسان کو دیکھوں، مرد کو. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے سوال کیا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بندے نے کہا کہ آپ سے اجازت تو میں لے کر گیا تھا فحاشی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو ایسا بنا دیا کہ جو لوگ شیو کراتے ہیں اور اپنی داڑیاں منڈاتے ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی، عورتیں تو دور کی بات، ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں بھی شرم آتی ہے، کیونکہ ان کا چہرہ عورتوں سے مشابہت رکھنے والا چہرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پہ عورتوں کو داڑھی نہیں دی، مرد کو داڑھی دی تو امرد کا چہرہ ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب امام محمد ان کے سامنے بیٹھتے تھے تو آپ ان کو جو ہے نا یوں کہنے لگے کہ محمد پیچھے کی صف میں بیٹھنا، جب میرے پیچھے جا کے بیٹھنا، میرے سامنے نہیں بیٹھنا. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ عورتوں کا جو چہرہ ہوتا ہے ویسا آپ کا بھی چہرہ ہے، ابھی آپ کی داڑھی نہیں نکلی تھی، ابھی آپ کی داڑھی نہیں نکلی تھی، اور آپ نے اس بات کا فتویٰ دے دیا کہ وہ عورتوں کے چہرے کے موافق ہے، ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے مرد کی نظر کو جو اپنے چہروں پہ داڑھی نہیں رکھتے، ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ ان مردوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے جو شیو کر کے اپنی داڑیاں مڈاتے ہیں. تو فوراً آپ نے اس بات کو تصور کیا اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھا. تو بہرحال میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جو ہے نا لوگوں کے دلوں کو بنا دیتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے جب وہ سائے میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں کو بنا دیتے ہیں. جہاں تک معاملہ 11ویں شریف کا چل رہا ہے تو میں ایک بات بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں، حالانکہ وقت اوپر ہو چلا ہے. یہ تصور بھی لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم 11ویں شریف نہیں کریں گے، حقیقت سے کوئی آشنائی نہیں ہے. 11ویں شریف کرنے والے، دیگوں کے چڑھانے والے سے آپ خدا کی قسم میں کہتا ہوں جو اس کا ذمہ دار ہے اس سے جا کے پوچھیں کہ 11ویں شریف ہے کیا، تو وہ آپ کو نہیں بتائے گا. وہ آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ ہے کیا، واقعتاً آپ کو نہیں بتائے گا. اس کی نہ تاریخ اس کو پتا ہے، نہ اس کی حقیقت سے کوئی آشنائی ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. وہ چڑھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں بس. اور یہ تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. وہ تصور نکالنے کے لیے میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا مزار میں چلا ہوا ہے. 11ویں شریف جو نہیں کرتا ہے 11 سال تک اس کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی. یہ ایک تصور چلا ہے. 11 سال تک اس مکار نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی تو تجارت چل رہی ہے. 11 سال تک نمازیں نہیں پڑھا، بس جمعے کو جمعہ پڑھتا ہے، تجارت میں برکت ہے. 11 سال تک ماں باپ کی خدمت کا ذرہ برابر حق ادا نہیں کیا، تجارت چل رہی ہے. 11 سال تک اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت نہیں کیا اور ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے، اخلاق کے ساتھ نہیں گزارا، سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا کوئی جو ہے نا اس کو سروکار نہیں ہے، اس کی تجارت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھیں. نیا چلا ہے بازار میں کہ 11ویں شریف نہیں کریں گے تو 11 سال تک تجارت میں برکت نہیں ہوگی. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ چلا کہاں سے ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا.
اگر آپ کو اس کی اور حقیقت چاہیے انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتوں میں بیان کروں گا. جو پچھلے ہفتے نہیں تھے وہ سننا چاہتے ہیں یہاں سے ریکارڈ ہو کے وہ یوٹیوب پہ بھی آتا ہے, مفتی زاہد آفیشیل اس کا چینل ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور واقعتاً میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے بھی جو اس بات کا جو ہے نا عزم مصمم کیے ہوئے ہیں کہ حق بات لوگوں تک پہنچائیں گے اور اللہ کے در پر ان کو لائیں گے, نیک راہوں پر ان کو لائیں گے. کئی لوگوں کے میں نے اسٹیٹسوں پہ دیکھا کہ وہ شارٹ کلپس بنا کے جو حقیقت میں جو بات پسند آتی ہے اس کو رکھتے ہیں. یہ انسان کی جو حقیقت ہے اس کا اسٹیٹس جو وہ بنا کے رکھتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ وہ گانے رکھ رہا ہے اور جو ہے نا بیکاری کے چیزیں کر رہا ہے, تو اس کے اسٹیٹس سے پتہ چل جاتا ہے اس کے دل میں کیا ہے. گانے بجانے, ناچ اور جو ہے نا کھیل کود کر رہا ہے, اس کا اسٹیٹس دیکھو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کسی کے دل میں اگر یہ بات ہے کہ وہ دین کی تبلیغ اور افشا کرنا چاہ رہا ہے تو وہ یہ چیزیں رکھے, لوگوں تک ان باتوں کو پہنچانے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی حق بات ہم کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کا صحیح علم ہم کو نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنا دوست, اپنا ولی بنائے, اور اللہ کے جتنے ولی اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی باتوں کے اوپر عمل کر کے ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی راہ نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.